فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ ہر شخص اپنی مملوکہ چیزوں کے بارے میں صاحب اختیار ہوتا ہے کہ وہ اپنی چیز کو، اپنی ملکیت کو جس انداز میں فروخت کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ نقد بھی فروخت کر سکتا ہے، ادھار بھی فروخت کر سکتا ہے۔ اگر ادھار فروخت کریں تو پوری قیمت کچھ مدت بعد یکمشت اکٹھے وصول سکتا ہے، اور یہ بھی اس کو اختیار ہے کہ قیمت کو تھوڑی تھوڑی کر کے انسٹالمنٹ پر وصول کرے، یہ اس کی مرضی ہے۔ اور یہ بھی اختیار ہوتا ہے کہ نقد جو ہے کم قیمت میں فروخت کرے اور ادھار جو ہے زیادہ قیمت کے اندر فروخت کریں۔ لیکن یہ اس وقت ہے جب کہ ادھار کتنی مدت کے لیے لیا جا رہا یہ طے ہو، قیمت طے ہو، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے قسطیں طے ہو کہ کتنی قسطوں کے اندر کتنے انسٹالمنٹ میں جو ہے وہ رقم ادا کی جائیں گی، یہ ساری چیزیں طے ہو۔ اور ساتھ ہی ساتھ ایک اور شرط یہ بھی ہے کہ اگر کوئی قسط ادا نہ ہو پائی وقت پر تو جرمانہ وصول نہیں کیا جائے گا۔ اگر ان شرطوں کے ساتھ جو ہے معاملہ کیا جا رہا ہے تو نقد فروخت کرنا بھی جائز، ادھار فروخت کرنا بھی جائز، لیکن یہ اس وقت ہے جب کہ معاملہ جو ہے خریدار اور بیچنے والے کے درمیان ہو، بائر اور سیلر کے درمیان ہو۔ لیکن آج کل جو شکلیں قسط پر خریدنے کی ہوتی ہیں کہ انسان مثلاً گھر ہے یا کار ہے خریدتا ہے اور بیچنے والے کو پوری رقم جو ہے یکمشت مل جاتی ہے، لیکن وہ خریدار وہ ادا نہیں کرتا، بلکہ خریدار کی طرف سے بینک ادا کرتا ہے۔ بینک پوری رقم جو ہے اس وقت ادا کر دیتا ہے اور خریدار سے تھوڑی تھوڑی کر کے وہ رقم وصولتا ہے۔ اب اس صورت میں یہ شکل اس طریقے سے ہو گئی کہ بینک نے خریدار کو گویا کہ قرضہ دیا، اس چیز کی قیمت کی جو رقم ہے اس کا قرضہ دیا، اور قرضہ جو ہے وہ خریدار سے وصول رہا ہے۔ اگر جتنا قرضہ دیا اتنا ہی وصولا جا رہا ہے تو اس صورت میں کوئی حرج نہیں، لیکن اگر اس پر 1 روپیے کا بھی اضافہ ہوگا، جتنا قرضہ دیا یا جتنا بینک نے خریدار کی طرف سے سیلر کو ادا کیا اس پر اگر 1 روپیہ بھی ایکسٹرا اگر وہ خریدار سے لیں گا، بائر سے لیں گا، تو اس صورت میں یہ معاملہ جو ہے وہ سود پر مبنی ہوگا اور حرام اور ناجائز ہوگا۔ آج کل اسی شکل میں، اسی انداز میں خرید و فروخت ہوتی ہے۔ کسی کو گھر خریدنا ہوتا ہے تو وہ ڈیلر کے پاس جاتا ہے یا ٹھیکیدار کے پاس جاتا ہے، کانٹریکٹر کے پاس جاتا ہے، اس کے پاس جا کر گھر خریدتا ہے۔ بیچنے والے کو، کانٹریکٹر کو، ڈیلر کو اس کا پورا پیسہ مل جاتا ہے، اور خریدنے والا کچھ رقم جو ہے اس وقت ادا کرتا ہے، باقی پوری رقم اس کی طرف سے جو ہے بینک ادا کرتا ہے۔ خریدنے والا ڈاؤن پیمنٹ کے نام پر تھوڑی سی رقم ادا کرتا ہے، باقی پوری رقم جو ہے اس کی طرف سے بینک ادا کرتا ہے، تو بیچنے والے کو تو پورا پیسہ مل جاتا ہے، لیکن خریدار تھوڑی رقم ادا کر کے باقی رقم بینک کو واپس کرتا ہے۔ اب بینک نے گویا کہ اتنی رقم اس کو قرض دی ہے، اب اس پر وہ ایکسٹرا پیسہ لیتا ہے۔ تو یہ شکل جو ہے چونکہ سود پر مبنی ہے کہ جتنا بینک نے قرضہ دیا اس سے زیادہ بینک وصولتا ہے، اس وجہ سے یہ شکل جائز نہیں ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔